زینب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زینب سے بات چیت کرتے ہیں. زینب، باتیں الیاس صاحب کی بھی سنی آپ نے، مشتاق صاحب کی سنی. پولیو کی صرف اگر اسپیسیفکلی ہم لوگ بات کرتے ہیں، پھر خواتین کو معاشرے میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں. صرف پاکستانی معاشرے کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں. اور پھر آپ فارن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہ تو اور بھی زیادہ وہاں پر اس چیز کا بکھیڑا ہے. ایٹ لیسٹ ہمارے ملک، آزاد ملک میں جو ہے اتنا ہے کہ عورت کو ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے ایسی ایک بیماری کے حوالے سے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں پولیو کی، تو کیا کہنا چاہیں گے پھر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی. اور پولیو کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو ہمارا معاشرہ، مطلب جو ٹھیک ٹھاک خواتین ہیں وہ گھر سے ان کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر جس لڑکی کو پولیو ہو جاتا ہے اور اگر اس کی فیملی بھی سپورٹیبل نہ ہو تو اس کا تو نکلنا، مطلب آپ ایک حساب سے سوچ لیں کہ اس کو ایک کونے میں رکھ دیا جاتا ہے. پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس سے کبھی بھی آزاد نہیں ہوا جا سکتا. اور خواتین کے لیے تو بہت ہی زیادہ مسئلے آ جاتے ہیں، جہاں تک ان کے بھائی، ان کے ماں باپ اور پھر فیملی ممبرز. اور پھر ایکسیسیبلٹی کی بات کی جائے تو یہاں پہ سٹی میں کچھ ایسے گھر ہیں جہاں پہ سیڑھیاں ہیں اور جہاں پہ فیمیل تو اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی. تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں دیتے تو وہ اپنے بچوں کی قابلیت کو معذوری بنا رہے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے جو بچے ہیں ان کی قابلیت کو معذوری نہ بنائیں اور پولیو کے قطرے ان کو پلوائیں. کیونکہ اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہی پولیو کے قطرے گھر گھر جا کے اگر یہ ایک سینٹر میں بیٹھ کے اگر پیمنٹ کروا کے پلائے جاتے تو ہماری پوری قوم جا رہی ہوتی اور پی رہی ہوتی. اگر یہ فیسلٹی مل رہی ہے، گھر بیٹھے ہوئے آپ کو مل رہی ہے، تو آپ لوگ نہیں کر رہے ہو تو اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. کیونکہ لائف آپ لوگوں نے تو جو گزارنی ہے گزار لی ہے، پیرنٹس نے، باقی لائف تو بچوں نے گزارنی ہے. اور ہم نے اس مقام پہ اگر ہم آئے ہیں تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی تکلیفوں کو فیس کر کے آئے ہیں. ابھی تو ماشاء اللہ ہم نے کافی اویئرنیس ہو گئی ہے، پولیو مطلب ویکسین پہ کام ہو رہا ہے، لڑکیاں باہر نکل رہی ہیں. ابھی بھی دیکھا جائے تو فیمیل اس طرح نہیں نکل رہی جیسے نکلنی چاہیے. تو میں جب اس سینٹر میں آئی تو میں بالکل ہوپ لیس تھی. مجھے یہی لگتا تھا کہ میں گھر سے نہیں نکل سکوں گی، میں کچھ نہیں کر سکوں گی. لیکن جب میں نے یہاں پہ اور پیشنٹس کو دیکھا، میں نے جب یہاں پہ اسپائنل کارڈ پیشنٹ کو دیکھا، انجری دیکھی، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مطلب ہم تو جو بھی ہے، پولیو ایسی بیماری ہے جو کہ جب آپ کو ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے، مطلب ایک چھوٹی سی مثال میں یہی دوں گی کہ اگر گھونسلے سے ایک چڑیا کا بچہ گر جاتا ہے تو اس کو اس کے ماں باپ پھر دوبارہ گھونسلے میں نہیں لے کے جا سکتے. تو ہمارا وہ والا حساب ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پولیو دوبارہ ٹھیک ہو سکتا. تو جب ہم اس سینٹر میں آئے تو ہمیں کافی اویئرنیس ملی. ہمیں سر الیاس صاحب نے بہت سپورٹ کیا یہاں پہ. ہمیں انہوں نے مطلب ایک جینے کا طریقہ سکھایا، ایک ہنر سکھایا، ایک زندگی کی آس دی کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم آگے جا سکتے ہیں. لیکن ہر کوئی الیاس صاحب نہیں ہوتے، میں یہ کہوں گی ہر کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. زبردستی